نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، گویا بے حیائی ایمان کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف رحمان کے بندے ایمان کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف شیطان کے ساتھی بے حیائی کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت شیطان کی سب سے بڑی اعلیٰ کار مادر پدر آزاد مغربی تہذیب ہے۔ سابق سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد اس تہذیب کا براہ راست ٹکراؤ اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے۔ یہ اپنے تمام وسائل، اپنے تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے عالم اسلام سے شرم و حیا کی اعلیٰ اقدار کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ لیکن ایک سچی مسلمان عورت گودی میں اپنے بچے کے دل میں اسلام اور اسلامی روایات سے گہری محبت کوٹ کوٹ کر بھرتی رہتی ہے۔ اسی لیے مغربی تہذیب کے علم بردار حقوق نسواں اور مساوات مرد و زن کے خوشنما لیکن پرفریب نعروں کے ذریعہ مسلمان خواتین کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان بچوں کو دینی تربیت سے محروم کر دیا جائے اور خاندان کے ادارے کو تباہ کر دیا جائے۔ ان حالات میں گلہ تو ہمیں خود سے ہونا چاہیے، مغربی تہذیب سے نہیں ہونا چاہیے۔ کہ زیادہ افسوس ان مسلمان حضرات و خواتین پر ہوتا ہے جو بے حیائی کے شیطانی کام میں نہ صرف مغربی تہذیب کے ہم نوا بلکہ اس سے 2-4 قدم آگے ہیں۔ ایک طرف وہ نام نہاد دانشور جو بے پردگی کے حق میں نت نئے دلائل دینے کی صورت میں بکواس کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف قوم کے وہ خود ساختہ لوگ ہیں جو ثقافت، فیشن، روشن خیالی کے عنوان کا سہارا لے کر فینسی ڈریس اور شو کرتے ہیں، فیشن شو کرتے ہیں، فیشن پریڈ کرتے ہیں اور مختلف بہانوں سے مخلوق تقاریب اور واکس کا اہتمام کر کے جھوٹی تفریح مہیا کرنے کا سامان کیا کرتے ہیں۔ اور تیسری طرف وہ رائٹرز ہیں، وہ پروڈیوسرز ہیں، وہ سٹارز ہیں، وہ ہیروز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو ڈراموں، فلموں، ناچ اور گانوں کے حیا سوز پروگراموں کی تیاری اور پیشکش میں حصہ لے کر شرم و حیا کی تمام روایات کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور چوتھی طرف عام مسلمان ہیں جنہوں نے ڈش انٹینا، ٹیلی ویژن، VCR اور بےہودہ مضامین و تصاویر والے رسائل و جرائد کے ذریعہ اپنے گھروں کو بے حیائی کی اشاعت کے مراکز میں بدل دیا ہے۔ اس سب کے نتیجہ میں ایک مسلمان بہن اور بیٹی کی چادر پہلے چادر ہوا کرتی تھی، پھر دوپٹہ ہونے لگی اور اب محض گلے میں ڈالی ہوئی رسی دکھائی دیتی ہے، اور وہ نیم عریان لباس میں سر عام دعوت نظارہ دیتی نظر آتی ہے۔ بقول اکبر اعلیٰ آبادی مرحوم وہ فرماتے ہیں کہ شاعری کی صورت میں فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہو رہی ہے، اور اگر طرز عمل یہی رہا تو آخرت میں بھی دردناک عذاب میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے۔ گویا ہم نے اپنے ہاتھوں اور اپنی کمائی سے خود تباہی کا سامان فراہم کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو
تم سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ بے حیائی کے بڑھتے ہوئے طوفان کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر صاحب غیرت مسلمان اپنی اپنی صلاحیت اور وسائل کے مطابق کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔